حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی اگر کرامات کو دیکھیں گے، امور و ما ہر معاملہ حضرت اعلیٰ سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس کا بے مثل و بے مثال سب سے عظیم معاملہ، جہاں آپ نے لکھوں کھا لوگوں کو قرب ربانی کی نعمت سے فیض یاب فرمایا، قیامت تک ہمارے ایمان عقیدوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے ملفوظات عالیہ کا مقام، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے سلسلے عالیہ اولیہ چشتیہ کے اکابر میں دو ہی ملفوظات کی کتابیں ہیں جو مستند سمجھی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی شیخ المشائخ قدس سرہ النورانی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ عنہ کا وصال اقدس بدھ کی دوپہر 18 ربیع الثانی سن 725 ہجری میں دہلی مالا کے قریب بستی نظام آباد شریف میں آپ کے ملفوظات فوائد الفواد شریف۔ اس کے بعد غیر مستند مجموعے بہت ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی غریب نواز سلطان المشائخ رضی اللہ عنہ کے ملفوظات کے بعد سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ کے عرب و عجم میں جو سب سے معتبر ملفوظات ہیں وہ حضرت اعلیٰ سیالوی غریب نواز کے مرآت العاشقین ہیں، جن کو رہنما تسلیم کیا گیا سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر۔ اس کا اردو ترجمہ بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آستان عالیہ پر بھی، مکتبے میں، دیگر مقامات پر بھی، تصوف فاؤنڈیشن لاہور سے بھی اس کے کتنے نئے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ، آپ سب حضرات کے پاس ہونے چاہیے۔ اور اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز جس طریقے سے آپ فتنہ رفس کے خلاف کردار ادا فرمایا کرتے تھے، جس طریقے سے خارجیوں کے خلاف، ناصریوں کے خلاف، حضور پیر سیال غریب نواز رضی اللہ عنہ کا ملفوظ مقدس ہے جو آپ کے مرآت العاشقین صفحہ 37 کے اوپر موجود ہے۔ حضور پیر سیال فرماتے ہیں کہ جو بھی سالک صوفی اور درویش ہوتا ہے، جب تک محبوب کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ دلی عقیدت محبت کا تعلق استوار نہیں کر لے گا، ہر ایک پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کا با ادب نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک کبھی بھی قرب ربانی کے راستے پر کامل طریقے سے نہیں چل سکتا ہے۔ حضور پیر سیال تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ نسبت محبت کو مضبوط رکھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اختلاف ہوا ہے لیکن اجتہادی ہے، اس میں حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اول سے لے کر آخر پر حق کی حق پر ہے، بالمقابل خطائے اجتہادی ہے۔ یہ تین مقامات پر مرآت العاشقین میں حضور پیر سیال حضرت اعلیٰ سیالوی غریب نواز کا فرمان گرامی موجود ہے، لیکن فرماتے ہیں ادب عقیدت کے اندر نہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کمی آنی چاہیے، نہ محبوب علیہ السلام کے کسی بھی دوسرے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق آنی چاہیے۔ قرب ربانی کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک محبوب کریم علیہ السلام کے تمام پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ محبت عقیدت کا معاملہ نہ ہو جائے۔ حضور پیر سیال بار بار علم کلام کی کتابوں سے یہ رہنمائی عطا فرماتے تھے کہ لا نذکرہم الا بخیر۔ فرمایا ہماری جتنی بھی اکابر ہستیاں علم عقائد کی، امام ابو منصور ماتریدی 333 ہجری میں وصال، امام ابو الحسن اشعری جیسی ہستیاں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان سے بھی پہلے 150 ہجری میں وصال۔ فرمایا پورے قرآن پاک، حدیث پاک اور تمام احوال پر نظر فرما کے ان ہستیوں نے ہم اہل سنت کا اصول مرتب کیا ہے جو عین حضرات اہل بیت اطہار حضرات صحابہ کرام کے پاکیزہ طرز عمل کی روشنی میں کہ لا نذکرہم الا بخیر۔ کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر مبارک آئے گا، ہم ان کی خدمات کا ذکر کریں گے، خیر ہی خیر سے ذکر کریں گے۔ اور فرمایا چونکہ محبوب علیہ السلام کا فرمان بھی اسی چیز کی رہنمائی دیتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا ذکر آئے تو جہاں دیکھو کہ بتقاضۂ بشری کوئی ایسا معاملہ آ رہا ہے، وہاں اپنی زبانوں کو فوری طور پر روک لیا کرو۔ اور خیر کے سوا صحابہ کرام کے لا تتخذوہم غرضا، اردن کے لفظ بھی ہیں ان کے ساتھ، غین کے ساتھ غرض۔ فرمایا میرے وصال اقدس کے بعد مختلف معاملات جو تم تک غلط طریقے پر پہنچے، ہر کسی نے اپنی سمجھ اور شعور کے مطابق روایت کر کے دیے، کہیں راویوں کا سلسلہ ٹھیک نہیں، کہیں متن صحت کو نہیں پہنچا، ان چیزوں کی وجہ سے
فرمایا جو ادھوری خبریں بعض اوقات پوری لیکن سند میں کوئی سکم ہے، متن میں کوئی سکم ہے، تو فرمایا یاد رکھنا کہ میرے وصال اقدس کے بعد کسی بھی حال میں میرے صحابہ کرام کو تم نے اپنا اسی جگہ پر اس صفحہ 37 پر مکمل طور پر ملفوظ گرامی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جتنے بھی سادات اعظام ہیں ان کا جو حق ہم امتیوں کے اوپر ہے، ان کا جو ادب اور احترام، آج کل بڑی سادات کرام کی توہینیں شروع ہو گئی ہیں، کوئی کسی بات کو سبب بنائے کھڑا ہے، کوئی کسی بات کو سبب بنائے کھڑا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حضور پیر سیال کا جو منہج ہے اور مبارک تعلیم اور عمل مبارک ہے، فرمایا سادات کرام کا جتنا ادب ہمارے اوپر لازم ہے وہ ان کے علم کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہو یہ نور و لا نور ہے، ان کے تقوی اور طہارت کی وجہ سے ہمارے اوپر ان کا ادب فرض نہیں، ان سے محبت و عقیدت اور رشتہ غلامی ہم امتیوں کو جو حاصل ہے وہ ان کی داڑھی مبارک کی وجہ سے نہیں۔ وہ داڑھی مبارک رکھیں، ان کے نانا جان کی مبارک تعلیم ہے، اگر وہ نہیں رکھیں گے کون رکھے گا؟ سادات کرام پر پوری امت کے مقابلے میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی سید صاحب داڑھی مبارک یا ان معاملات میں پیچھے بھی ہیں تو تم اپنی داڑھی کی وجہ سے سادات کا احترام نہ بھول جانا۔ حضور پیر سیال فرماتے ہیں، فرمایا علماء کی ایک جماعت ہے ہر دور میں جو کہتے ہیں اگر ان میں فسق اور ایسی ایسی چیزیں آ جائیں تو کوئی ان کی تعظیم اور ادب نہ کیا جائے گا، لیکن فرمایا مجھ فقیر کو جو چیز نظر آتی ہے، اپنے لیے لفظ فقیر یہاں سادات اکرام کے حوالے سے استعمال فرمایا اپنے ملفوظ مقدس میرات العاشقین 37 پر، فرمایا جو مجھ فقیر کو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم امتیوں پر سادات کرام کا جتنا ادب اور احترام تعظیم و محبت فرض ہے وہ ان کی داڑھی مبارک علم عمل تقوی طہارت کی وجہ سے نہیں، وہ صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ ایک سید صاحب داڑھی مڈاتے ہوں، ایک سید صاحب کی داڑھی مبارک ہو، آپ داڑھی مبارک والے شاہ صاحب کو عرض کریں حضور کرم فرمائیں، سٹیج پر تشریف لائیں، اور داڑھی مبارک والے بھی سید صاحب ہوں، انہی کے چھوٹے یا بڑے بھائی ہوں، اور ان کی طرف آپ توجہ ہی نہ کریں، اس کا مطلب ہے آپ نے داڑھی مبارک کو سٹیج پر بٹھایا ہے، نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں بٹھایا۔ ہاں جی، نسبت محبوب کا خیال کرنا ہے، وہ ہم پر جتنا بھی ان ہستیوں کا حق ہے۔ اور جب ہم ادھر اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کے ملفوظات اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے بھی پھر 35 سال بعد اعلیٰ حضرت کا لقب حاصل کرنے والی بر صغیر میں دوسری ہستی امام المسلمین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ امام المسلمین سیدی امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز کی ذات بابرکات کو دیکھتے ہیں تو آپ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 اٹھائیں، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 اٹھائیں، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 27، فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 اٹھائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کتنے مقامات پر یہ فتاوی موجود ہیں۔ پوچھا گیا کہ سید صاحب میں اگر فلاں معاملہ کمی کا ہو پھر بھی ان کی تعظیم؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں نفس اعمال سے تنفر ہو، جو برائی خرابی ہے کمی کوتاہی اس سے نفرت ہو، لیکن سید صاحب سے نفرت نہ ہو، کیونکہ سادات کی جتنی تعظیم ہمارے اوپر فرض ہے وہ ان نیک اعمال کی وجہ سے نہیں، وہ نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فرض ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت اس مقام پر فرماتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی سید صاحب میں چھوٹی بہت گمراہی کا مسئلہ جیسے تفضیل کا مسئلہ ہے، اگر اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات آ جائیں، فرمایا وہ رافضی نہ بنے، وہ خارجی نہ بنے، پھر 2-4 ایسے فرقے جن پر گمراہی تو کجا کفر کا اطلاق ہے قادیانی وغیرہ، فرمایا وہ ادھر نہ جائیں، اگر خدا نہ خواستہ ان میں شامل ہو گئے پھر نسبت ختم ہو جائے گی نسب والی، پھر نسب قائم ہی نہیں رہتا۔ آگے اعلیٰ حضرت قرآن پاک کا فرمان درج فرماتے ہیں اپنے اس جواب کے اندر، اور تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا انہو لیسا من اہلے کا انہو عمل غیر صالح، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، ہاں جی، اور وہ اگر کفر کے اوپر ہے تو اللہ پاک نے فرمایا انہو لیسا من اہلے کا، بے شک نسبی طور آپ کا بیٹا ہے لیکن جب کافر ہے تو پیارے نوح علیہ السلام آپ کا نسب منقطع ہو گیا۔ کفر آ کر نسب کو منقطع کر دیتا ہے، تو فرمایا جتنے یہ کفر پر علماء کے جن کے فتوے ہیں نا، جن علماء کے کہ یہ کافر، ان جماعتوں میں وہ سید شامل ہو، چھوٹی موٹی اگر دلالت و گمراہی کا معاملہ آئے تو سید صاحب کی بے توقیری جائز نہیں ہوتی، ہم پھر بھی اس کا احترام و ادب ہی کریں گے کیونکہ نسب ابھی تک بحال ہے۔